صحیح مسلم کی حدیث. دو وجوہات کی بنیاد پر اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی. پہلی وجہ تکثرن اللعن، ہمیشہ لعن طعن کرتی رہتی ہے، ہمیشہ برا بلا بولتی رہتی ہے، ہمیشہ بدفعلی، بدشگونی یا کیا کہتے ہیں بدفعلی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کوئی اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، لعن طعن کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تکثرن لعن، لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو. وہ تکفرن العشیر، اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی، اس لیے تم لوگ اکثر لوگ جہنم میں جاؤ گے. دوسری حدیث میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اکثر لوگ عورتیں کس طرح اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال لے کر بیان کیا، کہا کہ اگر اس کا شوہر زندگی بھر اس کو کھلائے پلائے پہنائے، ہر ناز و نعمت کی اس کو چیزیں دے، ایک بار بھی اگر وہ ناراض ہو جائے تو وہ کہتی ہے تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا، آج تک تم نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ساری چیزوں پر پانی پھیر دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا ہے، سارے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تکثرن اللعن، اکثر تم لعن طعن کرنے والی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے والی ہو. اس وجہ سے تم لوگ اکثر لوگ جہنم میں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَا رُؤَيْتَ مِن نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَغْلَبُ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ. جہاں عورتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے مذمت کی اور آگاہ کیا، وہاں پر عورتوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں ایک الگ انداز سے. کیسے؟ انوکھے انداز سے. کیا کہتے ہیں؟ وَمَا رُؤَيْتَ، میں نے نہیں دیکھا، مطلب میں نے تو اصل میں یہ دیکھا ہوا ہے، من ناقصات عقلی و دین، عورت یعنی کہ آئے عورتوں تمہاری ناقص عقل، یعنی عقلی اعتبار سے بھی کمی، دین کے اعتبار سے بھی کمی، دونوں چیزوں کی کمی کے باوجود، عقل میں بھی کمی ہے اور دینی اعتبار سے بھی کمی ہے تمہارے میں، دونوں اعتبار سے کمی ہونے کے باوجود اغلب لذی لب منکن، تم میں کی اکثر عورتیں عقل مندوں پر بھاری پڑ جاتی ہیں، یعنی عقل سے بھی کمزور ہیں، دینی اعتبار سے بھی کمی ہے ان میں، پھر بھی اچھے عقل مندوں پر ان کی عقل بھاری پڑ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ تک دیکھا ہوا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کر دیا، چھوڑ دیا. صحابیات بیٹھی ہوئی تھی، سوال کیا، قالت صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما نقصان العقل والدین، اللہ کے رسول عقل کا نقصان کیا ہے اور دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے تو بیان کر دیا، ذرا اس کی وضاحت کیجیے کہ عقل کا نقصان کیا ہے اور دین کا نقصان کیا ہے ہمارا. یہ حدیث کا ٹکڑا قابل غور ہے، اسی آیت سے جڑا ہوا ہے. اس آیت کی تشریح و تفسیر میں یہ حدیث بیان کرنی چاہیے اور کی جانی چاہیے. صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارا عقلی نقصان اور دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما نقصان العقل، جو عقل کا نقصان ہے وہ یہ ہے فشہادت امرأتین تعدل شہادت الرجل، تمہاری عقل کا نقصان یہ ہے کہ تم میں کی دو عورتوں کی گواہی ایک آدمی کی گواہی کے برابر ہے. فہذا نقصان العقل، یہ ہے تمہاری عقل کا نقصان کہ تم کو یاد نہیں رہتا ہے، کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے. تمہاری عقل ہی اتنی ہے کہ تم اکیلی گواہ کے قابل نہیں ہو، ایک اکیلی عورت گواہ کے قابل نہیں ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں اللہ نے کر دی. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، یہ آیت دلیل کے طور پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور کہا کہ یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے، تمہاری دو عورتوں کی گواہی ایک آدمی کی گواہی کے برابر ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمْضَانِ
وہذا نقصان الدین. آپ نے کہا دینی نقصان یہ ہے کہ جب تم حیض کی حالت میں ہوتی ہو، جب تمہارا MC پیریڈ ہوتا ہے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ نماز نہ پڑھنا تمہارا دین کا نقصان ہے. اسی طرح رمضان کے دن میں فرض روزے تم نہیں رکھ سکتی جب تم حیض کی حالت میں ہوتی ہو. یہ تمہارا دین کا نقصان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی نقصان اور دینی نقصان دونوں کی وضاحت کر دی. اس حدیث سے ہمیں جو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ عورت کا عقلی نقصان یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی موجود ہے. اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی علت تو اسی آیت میں بیان کر دی کہ کیوں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں اللہ نے کی. تو اللہ نے کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دی. یہ اس کی علت اور وجہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے گواہی دینے سے. جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے گواہی دینے سے. گواہی بڑی اہم چیز ہے. ایک حدیث رکھتا ہوں آپ کے آگے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ گواہی کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ بڑے بڑے گناہوں کی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں خبر دیجئے وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین